تھوڑا سا میں اپنے بارے میں بتانا چاہوں گا. میں نے میتھس اینڈ اکنامکس میں ڈگری کی تھی اور مجھے فرنیچر کا کچھ پتہ نہیں تھا. آئی وینٹ اینڈ مجھے ڈرائنگ بھی نہیں آتی تھی. اینڈ ایکچولی جو بھی ٹیکنیکل سبجیکٹ ہوتا ہے نا اس میں آپ کی ڈیزائن لینگویج بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں چلا گیا ایک ویگ سا آئیڈیا تھا کہ میں نے فیملی بزنس کو گرو کرنا ہے. اینڈ آئی وینٹ ٹو لنڈن. میری انگریزی بھی اتنی اچھی نہیں تھی. میں اردو میں ہی بات کروں گا کیونکہ میں آئی لائک ٹو اسپیک ان اردو. تھوڑی انگلش اردو میں بات کروں گا تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے. چائنیز کبھی بھی انگلش میں بات نہیں کرتے یا جرمنس، وہ اپنی لینگویج میں بات کرتے ہیں. اس میں بہتر سمجھ آتی ہے. ہمیں تھوڑا سا کمپلیکس ہو جاتا ہے، ہم زیادہ انگریزی زبان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کے ساتھ اردو میں ہی بات کروں گا، کوشش کروں گا کہ اردو میں ہی بات کروں. تو آپ کے کسی کو انگلش نہیں بھی آتی تو اس کو اردو میں ذرا اچھی طرح سمجھ آ جائے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایشو ہوگا سمجھنے میں. ہوا یہ کہ میں چلا گیا. پہلے سال مجھے ڈرائنگ سمجھ ہی نہیں آئی. ایک سال میں کھپتا رہا ڈرائنگ کیسے کرنی ہے، کیا کرنا ہے. اور کیونکہ ڈیزائن کے بعد آپ ساری پروڈکشن بناتے ہیں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ فرق ہے ہمارے کارپینٹر اور جو یہ انڈسٹری چل رہی ہے کہ جیسے اب اے آئی آ گیا تو وہ اے آئی آپ کو کیا کر رہا ہے، آپ کو سمپلیفائی کر رہا ہے چیزیں، انالیسز میں ہیلپ کر رہا ہے. ایز میڈم سیڈ کہ یو ہیو ٹو یوز یور برینس. اگر آپ پرومپٹ نہیں اے آئی کو صحیح دیں گے اور آپ کے پیچھے پاس نالج نہیں ہے تو آپ اے آئی کو کبھی اچھا طریقے سے یوز ہی نہیں کر سکتے. پرومپٹنگ از ویری امپورٹنٹ اینڈ فار دیٹ نالج ہونا چاہیے آپ کے پاس. پھر 4 سال میں نے انگلینڈ میں پڑھے اور تیسرے سال مجھے انڈسٹریل پلیسمنٹ سب سے آخر میں ملی. گوروں کو پہلے مل گئی، مجھے آخر میں ملی کیونکہ وہاں جو بھی وہ کہتے ہیں تھوڑا سا ریسزم تو ہے. لیکن اب خیر پاکستانیوں نے کافی قبضہ کر لیا اور انڈین نے گرو ویری کوئکلی. بٹ اس وقت ایسے ہی تھا. اور لاسٹ ایئر پلیسمنٹ ملی اور اس وقت جو انڈسٹری جس میں نے کام کیا وہ ویسی تھی جیسے میرے پاکستان میں کمپنی تھی. تو وہ بھی بیسپوک ہائی اینڈ فرنیچر بناتے تھے. اب وہ کمپنی نہیں رہی، ویٹ فرنیچر اس کا نام تھا. کبھی گوگل کیجیے گا شاید اپہولسٹری بنا رہے ہوں. اس کے مختلف سیکٹرز تھے اس وقت. وہ آئی آلویز تھاٹ اینڈ یوز ٹو گیٹ انسپریشن کہ ہم بھی کبھی ایسے ہو جائیں گے. آئی تھنک الحمد للہ وی آر وے اہیڈ آف دیم ناؤ. خیر وہ کمپنی بند ہو گئی. میں نے 1 سال ادھر کام کیا. میں کرکٹ بھی کھیلتا تھا ادھر اور آئی انجوائڈ. آئی یوز ٹو ورک 7 days a week. I used to pick up wood from outside in -10 degrees, bring it in, prototyping کرتا تھا. پھر میں ٹیکنالوجی بھی رن کرتا تھا وہاں. میں نے ایکسل کی شیٹس یوز کیا. اب مجھے کچھ نہیں آتا. میکروز بنائے میں نے. بڑا انٹرسٹنگ پے رول کا ایک سافٹ ویئر بھی بنایا ادھر. پروٹوٹائپ کرتا تھا، لکڑی کو لیتا تھا، ڈرائنگ بناتا تھا اور ڈرائنگ بنا کے اینڈ ٹو اینڈ اس کو پروٹوٹائپنگ تک لے کے جاتا تھا. 3 مہینے تک ہماری عادت ہوتی ہے پاکستانی، ہم کہتے ہیں سر ہلا دیتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے. تو میں کہتا تھا سمجھ آ گئی مہینے میں. وہ سمجھ نہیں آئی ہوتی تھی، غلط کر دیتا تھا. وہ گورے کو بڑی تب چڑھتی تھی. اور وہ انگریزی بھی بڑی ڈیفیکلٹ ہے. لیڈس میں کام کرتا تھا. اٹ واز سو چیلنجنگ کہ وہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیا بولتا تھا. تو اے آئی کو بھی اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ کو وہ چیز سمجھ ہی نہیں ہے بیک اینڈ پہ تو آپ اے آئی افیکٹو نہیں ہوگا. آل دا ٹیکنالوجی میکس یو ایفیشینٹ آئی تھنک. اینڈ یور اسکل سیٹ چینجز. بٹ بیس اینڈ پہ آپ کو اگر کارپینٹر ہے تو اس کو ہاتھ سے آری چلانی آنی چاہیے. کمنگ بیک ٹو 3 years وہ بہت ٹف ایئر تھا میرا. بٹ آئی لرنڈ اے لاٹ. آئی ارنڈ منی اینڈ میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے اس وقت. سو آئی یوز منی فرام مائی اون پاکٹ. اینڈ میں نے والد صاحب کو کوئی ان سے 1 روپیہ نہیں لیا. چوتھا سال میرا فائنل ایئر تھا. اس میں میرا بہت سارے چیلنج آئے. مجھے چکن پاکس ہو گیا اور مجھے 2 مہینے تھے. گورے سارے میرے خلاف ہو گئے. کیٹ پہ میں نے پھر بھی ڈرائنگ کی کیونکہ کیٹ مجھے آتی نہیں تھی اور کسی گورے نے نہیں کی اس وقت. 95 کا وقت ہے یہ. اس وقت کیٹ واز انہرڈ آف. پتہ نہیں آپ کو کیٹ آتی سمجھ یا نہیں. اٹس اے کمپیوٹر اور ایڈڈ ڈیزائن اینڈ دیز آر آل ٹیکنالوجی ٹولس. وہ کی اور پھر اس میں بھی آئی میڈ چیئر اور اس کی وہ اینڈ ٹو اینڈ آپ کو ساری ڈیزائن سے لے کے پلاننگ کرنی ہوتی ہے. اینڈ ایوری تھنگ آئی ڈیڈ.
The point I'm trying to make is it was very, very difficult journey for me in those 4 years, because वो practical courses होते हैं, sandwiches courses होते हैं, वहाँ रटा नहीं चलता. So एक तो समझ के काम को करना चाहिए, और वो जो मैंने उन 4 सालों में अचीव किया, ड्राइंग सीखी और जो भी किया, वो आज भी मुझे फ़ायदा दे रहा है. यू बिल्ड अप अपॉन दोज थिंग्स. सो मेहनत करें. तो मलिक साहब भी आपको यही कह रहे थे, उनका पैगाम भी यंगर जनरेशन को ये है कि मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता. आप यंगर जनरेशन बहुत शॉर्टकट्स पे आते हैं, तो शॉर्टकट आने से पहले अपने बेसिक दिमाग को इस्तेमाल करें. तो फिर मैं आया, और जब मैं आया 95 में, आई जॉइन द कंपनी. बिजनेस वाज अ स्मॉल सेटअप. उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट एवेन्यूज़. कारपेंटर बेस्ड स्किल्स था, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते करते फिर स्किल को अपग्रेड किया, क्योंकि जब आपकी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट होती है तो स्किल सेट बिल्कुल चेंज हो जाता है. सो फ्रॉम अ कारपेंटर बेस्ड कंपनी इट वेंट टू अ टेक्नोलॉजी इंजीनियर बेस्ड कंपनी. सो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन 20 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं. सो हर शॉप इज़ रन बाय एन इंजीनियर. और इसमें भी चेंज मैनेजमेंट बहुत डिफ़िकल्ट थी. इट टुक ईयर्स फॉर अस टू सस्टेन, कि हम आज भी हमें उस पर स्ट्रगल करें कि टेक्निकल जो हमारा फ्लोर का लड़का था, जो अनपढ़ बट वेरी टेक्निकल, हैड टू integrate with these young boys who are learned, much knowledgeable. So उसको हमने उनकी अब हम ट्रेनिंग्स शुरू कर दी. फिर उनकी ड्राइंग की ट्रेनिंग की. और प्रॉब्लम ये, आप बच्चों के साथ आप 2 साल टिकते हैं, फिर 1-2 साल आगे निकल सकते हैं. तो वो भी एक चैलेंज आया, और उसको फिर हमने थोड़ा सा अपनी HR स्ट्रैटेजी में हमने यंगर जनरेशन को ही इस वक्त थोड़ा सा टाइट किया कि वो 2 महीने होते हैं, वो दे वांट टू मूव टू सम अदर प्लेस. सो वो बहुत बड़ा चैलेंज है. और मेरा आपको यही मशवरा होगा कि आप कहीं भी काम करें, अपना समझ के करें और टिक के करें. जब मैंने लीड्स में काम किया तो मैंने उसको अपना समझ के किया, तो आज भी मुझे उसका बेनिफिट हो रहा है. और ज़रूरी नहीं कि आप नौकरी करें, आप अपना बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं. आप और बेहतर है अपना शुरू कर लें. आप अपने लिए ग्रो करेंगे, वो माइंडसेट है. सो ये थोड़ा सा मैं आपको इन ब्रीफ बताना चाहता बिफोर आई स्टार्ट इनटू दिस. आई डोंट लाइक प्रेजेंटेशंस, मैं एक्सपोर्ट बोलता हूँ, बट मैंने छोटी सी 2 पेज की आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई है, व्हाट वी आर डूइंग. एंड बिकॉज दिस इज़ एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस. जब मैं पढ़ता था, वी स्पोक अ लॉट अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो सस्टेनेबिलिटी इज़ ऑल ग्रीन. सो उस पे ऊपर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ. ये हमारा AI का एक सिस्टम. अगर आप वेबसाइट पे जाएं हमारी, तो आप ये सोफ़ा देख रहे हैं, इसको आप अपने कमरे में जहाँ भी लेके जाएंगे, आप रख के इसको एक्चुअली देख सकते हैं कि कैसे लग रहा है ये. सो वर्चुअल में आपको ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है. नॉर्मली आप स्टोर पे जाते हैं, वहाँ ये सोफ़ा देखते हैं, लेकिन आपको अगर यहाँ है, ये अभी आपको भी करके दिखा सकते हैं कि एक्चुअली ये कैसी इमेज दे रहा है. तो ये हमने काफ़ी इस पे हमारी वेबसाइट पे आ गया है. फिर हमारे ये मुख्तलिफ चैनल्स हैं, ये सारे इंटीग्रेटेड हैं विद आवर मेन डेटाबेस. सो डेटा इज़ वेरी क्रिटिकल. तो आप क्योंकि अकाउंट्स एंड फाइनेंस के लोग हैं, तो आपको डेटा समझना, डेटा को बेस डेटा को समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमारा डेटा ही कल हम HubSpot एक हमारा CRM ये इंटीग्रेट होता है इससे. सारी जो लीड्स आती हैं वो इंटीग्रेट होती हैं एट द CRM मॉड्यूल. हम देख रहे थे कि उस डेटा में कोई मसला है, तो वो डेटा सही कनेक्ट नहीं हो रहा था. फिर उस डेटा को आपको जाके बेस डेटा को जहाँ से आप उठा रहे हैं वो ठीक करना होता है. सो कोई भी AI टूल काम नहीं करेगा अगर आपका बेस डेटा नहीं ठीक. सो उसको बड़ा ज़रूरी है. और जो आई थिंक हमारी तालीम में थोड़ा सा जो गैप है वो एनालिसिस का है. डेटा को एनालिसिस नहीं करना आता हमें. तो जब तक आप डेटा को एनालाइज नहीं करेंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग नहीं ठीक होगी. सो ये सारे टूल्स उसी वक्त इफेक्टिव हैं आई थिंक जब हमारा बेस का सिस्टम ठीक होगा. एंड देन यू बिल्ड अप ऑन, यू कैन जनरेट AI. सो AI भी अगर आप जो उसको गलत प्रॉम्प्ट दे देंगे, आपको गलत आंसर दे देगा. टेक्नोलॉजी भी ऐसे ही होती है. अगर आपका डेटाबेस गलत है, आपने उसमें चीज़ें गलत डाली हैं, तो आपको रिजल्ट भी गलत देगा. सो ये सारा इंटीग्रेटेड है. फिर ये इसके HubSpot से फिर ये इंटीग्रेटेड है विद SAP.
جو آپ کا ERP سافٹ ویئر ہے, پتہ نہیں آپ کو SAP پڑھاتے ہیں نہیں پڑھاتے, آئی تھنک اگر نہیں پڑھاتے تو پڑھانا چاہیے. وہ بہت امپورٹنٹ ہے فار فائنینشیل مینجمنٹ ایز ویل ایز اٹ از اے کمپلیٹ سسٹم فار کنٹرولنگ دا آرگنائزیشن. سو یہ سارا جو فرنٹ اینڈ مارکیٹنگ کا ٹول ہے یہ اس سے انٹیگریٹ ہوتا ہے. ڈیٹا آتا ہے کہ کون سی آڈینس آپ کو ہٹ ہو رہی ہے, کون سی آپ کدھر کیا آپ نے کس ایریا پہ فوکس کرنا ہے. سو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اس کو سمجھیں, اپنے ماڈرن ٹیکنالوجی سسٹمز کے بارے میں اس کی آگاہی لیں. فیس بک, انسٹاگرام, واٹس ایپ, دیز آر ٹولز دیٹ آر کنیکٹڈ. سو لیڈ could generate from Facebook, could from WhatsApp and Instagram. These are called omni channels. So you're connecting all of them and they are bringing it into one page. سائلوں میں نہیں کام کر رہے. جیسے سائلوں میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے نا وہ پھر کبھی بھی افیکٹو نہیں ہوتا, تو اس پہ ڈیسیژن میکنگ غلط ہوتی ہے. اینڈ پہ آپ نے ڈیسیژن کیسے لینا ہے, آپ نے کس آڈینس کو ٹارگٹ کرنا ہے, ویری کریٹیکل. فار Interwood it's in some areas like for home furniture we target for lower middle upper class. It's not a brand for lower class, we know that. So وہ ہم اس کو ٹارگٹ ہی نہیں کریں گے آڈینس کو. اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے ہمارے ڈیٹا سے جو AI جہاں ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ یہ آپ نے کس ایریا کو ٹارگٹ کرنا ہے. اور ڈیجیٹل سے یہ سب پاسبل ہو گیا. پہلے یہ پاسبل نہیں تھا. ہم کیا کرتے تھے, پہلے بل بورڈ لگاتے تھے, سارا کچھ کرتے تھے, اور وہ ایک سرٹن ڈیز کے بعد وہ ایک پکچر بن جاتا تھا, کوئی اس کو نوٹ ہی نہیں کرتا تھا. بٹ ڈیجیٹل میں تو آپ یو کین ریئلی ٹاک ٹو پیپل ناؤ ورچولی. یہ سارا ورچوئل ہو رہا ہے سب کچھ ڈرامہ. تو جتنا آپ کسٹمر کے کنیکٹ کریں گے, اس کو انگیج کریں گے, آپ کی کنورژن آئے گی. ایٹ دی اینڈ یو ہیو ٹو میک سیلس. ٹھیک ہے. سو اٹس آل سیلز ڈریون. گرین مارکیٹنگ ایوری تھنگ از سیلز ڈریون. بڑی کمپنیاں جتنی بھی ہیں, یہ ایون کمپنیز لائک آئیکیا جو بہت زیادہ گرین پہ کام کرتی ہیں, ان میں بھی دے ڈو ناٹ ایکچولی امپلیمنٹ واٹ دے آر سیئنگ, بٹ بیکاز آف مارکیٹنگ دے ڈو اٹ. سو اب خیر اس لیول پہ, کیونکہ ان کی سپلائر بیک ٹو اینڈ سپلائی چین بڑی انٹیگریٹڈ ہوتی ہے, تو وہ اس میں وہ اس کو اتنی وہ جو ویلیو چین کو وہ کنیکٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کا سپلائر بھی اسی طرح گرین ہونا چاہیے. ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا سپلائر گرین ہونا چاہیے, تو آپ بھی گرین ہوں گے نا. ٹھیک ہے. سو اگر آپ کا سپلائر ہی گرین نہیں ہے تو آپ کیسے گرین ہوں گے. سو یہ ہم نے 2002 میں ریئلائز کیا کہ یار یہ ہم لوکل لکڑی نہیں لیں گے اور ہم اس کو نہیں یوز کریں گے. اٹس ناٹ environmentally friendly. So we started importing the wood. So luckily government also realized, انہوں نے ڈیوٹی, ایک ہی میرا اچھی چیز گورنمنٹ نے کی ہے کہ اسے ڈیوٹی 0% کر دی. And unfortunately in this part of the world we do a lot of shortcuts. ٹریڈرز ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس کو بھی انڈر انوائس کرتے ہیں. پتہ نہیں آپ کو انڈر انوائسنگ پڑھائی گئی یا نہیں, اکاؤنٹس اینڈ فائنانس کے لوگ ہیں. سو اگر 100 روپے کی چیز ہے اس کو 50 روپے میں لائیں گے, تاکہ آپ کو, کیونکہ ٹیکس کمپلائنس نہیں ہوتی, ڈیوٹیز نہ دیں اور اس طرح کی ساری چیزیں. تو وہ اتنی ان ایتھیکل قسم کی انوائرمنٹ ہوتی ہے. لیکن لکیلی وی بائی فرام سسٹینیبل فارسٹری. سسٹینیبل فارسٹری کیا ہوتی ہے؟ سسٹینیبل فارسٹری ہوتی ہے کہ آپ ایک درخت کاٹیں تو 4 لگائیں یا 10 لگائیں, واٹ ایور, کہ ڈپلیشن نہ کریں آپ. تو جتنے آپ کے پاس اس ایریا میں 100 درخت تھے تو 100 ہی رہیں. سو وہ اس طرح سسٹینیبل فارسٹری اگر ہم نے پاکستان میں کی ہوتی تو آج یہ بہت بڑی, ہمارے شیشم ایک بہت بڑا درخت تھا اور گورا لگا گیا اور ہم نے اس کو کیڑا لگا کے تباہ کر دیا. سو دس از دا مائنڈ سیٹ وی ہیو. دا نیچرل ریسورس وی ہیڈ, آپ جائیں تو کتنی ڈیفارسٹیشن ہو گئی ہے ہمارے ملک کے اندر. اس کا جو سارا کلائمیٹ پہ امپیکٹ آ رہا ہے. آپ کی اب دیکھیں آپ کا یہ سارا ٹیمپریچر شفٹ ہو گیا آگے. تو نومبر میں سردی شروع ہو جاتی تھی, اب دسمبر جین میں جا رہی ہے اور آپ کے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں. پاکستان سب سے افیکٹ ہو رہا ہے زیادہ اس وجہ سے, کیونکہ آپ کے گلیشیئرز ہیں سارے, اور یہ تو مطلب بہت بڑا ڈیوسٹیٹنگ امپیکٹ ہے جس کا میرا خیال ہے کوئی سائنٹیفکلی اس وقت انالیسس بھی نہیں کر رہا. اور we get a lot of money in it. I don't know what we do about it, but as such Interwood, so Interwood پہ یہ کہ ہم we try to buy from sustainable forestry.
and they are saying کہ we prefer our suppliers جو ہوتے ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو سسٹینیبل مینجمنٹ میں کام کریں. ہم 100% نہیں ہیں اس میں ابھی, لیکن وی آر ٹرائنگ کہ ہم اس کو امپروو کریں. تو یہ کچھ انیشیٹیوز ہیں جو ہم نے لیے. ہم نے سولر انرجی پہ انویسٹمنٹ کی, جو ہم نے آئی تھنک 30% آف آور پلانٹ از رننگ آن سولر. سولر کے ساتھ بھی ڈس ایڈوانٹیجز اس لحاظ سے آتے ہیں, جب سردی آتی ہے تو انرجی بنی کم ہو جاتی ہے, دین یو ہیو ٹو گو ٹو یور وابڈا اور واٹ ایور. سو پھر ہم جو ٹیکنالوجی کیا کرتی ہے آپ کو, سو یہ آپ کو سلائڈ بیسکلی یہ دکھا رہی ہے کہ یہ سسٹینیبل ویسٹ ریڈکشن کرتی ہے. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے ٹیکنالوجی ایفیشنسی لاتی ہے. جب آپ دنیا میں کمپیٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ کی اگر ویسٹیج, فار ایگزامپل ایک مشین ہے ہماری وہ 1 mm ساک کاٹتی ہے اور ایک مشین ہے جو 7 mm کاٹتی ہے, تو آپ ریکور زیادہ کرتے ہیں لکڑی کو جسٹ آن کٹنگ. سو یہ ٹیکنالوجی سے ہی پاسبل ہے. اس وہ مشین ایکسپینسو ہے. سو یہ ساری چیز, all the green things cost a lot of money, but these are medium long term strategies which companies have to implement if they have to go at a different scale. اسی طرح کمپلائنسز ہیں. اگر آپ کمپلائنس نہیں کرتے, آپ ٹیکس چوری کرتے ہیں, تو آپ آئی فیل کہ وہ بھی بہت گرین ہے. کیونکہ اگر آپ وہ کام غلط کر رہے ہیں تو یو آر ناٹ. اب ہمارے ملک کا چیلنج کیا ہے کہ ہم ٹیکسز نہیں دیتے, اور اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو سوشل ویلفیئر کا سسٹم ہے وہ نہیں چلتا. تو اس سے سارا کچھ لوگوں پہ بوجھ آ گیا اور باقی لوگ اس سے کر رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں, یہ ویسٹ ریڈکشن, پھر ہم یہ ہماری کوٹنگ لائنز ہیں, روبوٹک لائنز ہیں, یہ واٹر بیسڈ بھی ہیں, اور اس میں جو ویسٹیج ہے زیرو ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی ٹرانسفر ایفیشنسی پوری ہے 100% مشین میں. نارملی جب آپ اسپرے کرتے ہیں نا, آپ 40-50% ضائع کر دیں ہوا میں. تو یہ سارا یہ آپ کو پھر انوائرمنٹ کو بھی کم کرتا ہے پلوٹ, اور کیونکہ اس کے اندر کانٹینٹس ہوتے ہیں. اور ہم واٹر بیس پہ بھی جا رہے ہیں آہستہ آہستہ, تاکہ جو ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے سعودی میں, وی آر ڈوئنگ آل واٹر بیسڈ. اس میں جو ہمارا یہ ریڈ سی گلوبل ہے, آپ کبھی اس کو گوگل کیجیے گا, وہ کمپنی ہے, پروجیکٹ بنا لی ہے مالا پہ. تو اٹس کوائٹ ہمارے لیے بڑا پرائڈ کا ہے کہ پاکستان کے لیے بھی آئی تھنک کہ یہ کام ایک پاکستانی کمپنی کو ملا, جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم یہ جو آپ کو اس میں ڈاکیومنٹری میں دکھایا وہ 4 سال پہلے کی ڈاکیومنٹری تھی, اور اس میں جو ہمارا ویژن تھا 4 سال ہمیں گروتھ ہی نہیں آئی کیونکہ کووڈ آ گیا اس کے بعد, اور اکنامک کنڈیشنز ایسے سچ ہو گئیں, اور جو انفیئر کمپٹیشن آ گیا ود نان ٹیکس کمپلائنس. پھر بھی ہم نے یہ ساری چیزوں میں انویسٹمنٹس کی اور ہم لگے رہے, اور ایٹ دی اینڈ واٹ ہیپنڈ واز کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی بیک اینڈ پہ تھی, ہم دنیا سے کمپیٹ کرنا شروع ہو گئے, وچ وی ور ناٹ ایبل ٹو ڈو. اس میں کچھ ہمارے ساتھ اچھی لک بھی ہو گئی آپ کہیں, لیکن اب آپ کوشش کرتے تو لک بھی بن جاتی ہے شاید انسان کی. سو وہ ہوتی گئی, اور دین وی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دس بگ ورک ان امالا سعودی, اینڈ آلسو وی آر ڈوئنگ ان US ناؤ الحمدللہ. اور وہاں تو یہ سارا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ آپ کر ہی نہیں سکتے. سو انٹرنیشنلی اینڈ لوکلی ایز ویل, میرا خیال ہے کہ میں نے ابھی لکھا تھا اس پہ کہ اگر ہم وہی دے جائیں جو ہمیں انہیریٹ ہوا تھا ٹو آر ینگر جنریشن, اور اس میں ایڈ نہ کریں, تو وہ بھی ہماری بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. انفارچونیٹلی وہ ہم کر نہیں رہے, اینڈ اٹس آور فالٹ. سو ہمیں چاہیے کہ ہم اس لحاظ سے ان چیزوں کو ٹھیک کریں. پھر ہم یہ سپلائر جو ہیں اپنی کوشش کرتے ہیں, ہم بہت زیادہ ان کو انگیج بھی کرتے ہیں اور ان کو ٹریننگز بھی دلواتے ہیں. پھر ہمارے کمپلائنس کے پروسیجرز ISO 14000 اینڈ 9000 پہ ہم 9000 تو ہے ہمارے پاس, 14000 جو انوائرمنٹل کا اسٹینڈرڈ ہے اس پہ ہم بہت کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ بھی ہم سون اچیو کر لیں گے. سو وہ سارا گرین ریلیٹڈ ہے. سو یہ ساری اینڈ پہ تھوڑی سی آپ کو میں نے idea what we are doing, but this costs a lot of money, a lot of effort, hard work. Success is I think 98% جیسے ملک صاحب نے کہا تھا, میں کہتا ہوں تھوڑا ہارڈ ورک ہے, تھوڑا سا اب ٹیکنالوجی ڈریون, AI ڈریون, یہ چیزیں اگر آپ اپنے ذہن میں ڈالیں گے تو میرا خیال ہے. بٹ اس کے لیے آپ کو
سمجھنا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے اسٹار لینا ہے تو آپ نے دنیا میں آگے سکسیزفل ہو جانا ہے, یہ نہیں ہوگا. مے بی اف یو آر ہارڈ ورکنگ, یو آر ڈسپلنڈ. اب آپ موسٹ آف دا اگر آپ جو کامیاب لوگوں کی دیکھیں تو وہ اس میں وہ انہوں نے محنت اور ہارڈ ورک اور پیشن اینڈ پین. آئی ٹاک اباؤٹ پیشن اینڈ پین. جب تک آپ پیشن اور پین نہیں لیں گے نا چیزوں کے اوپر, اونرشپ نہیں لیں گے, آپ کبھی بھی زندگی میں ترقی نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ نے دھندا کوئی اور کرنا ہے تو وہ شاید ہو جائے, اس میں بھی وہ اس دھندے کے لیے کرنا پڑے. لیکن میری آپ کو یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ جب بھی یہ جو اے آئی اور اس طرح کی مارکیٹنگ کریں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ واٹ از اے برانڈ؟ برانڈ از دا کانفیڈنس آف اے کنزیومر آن یو. If the confidence is not there and your product is not there, آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ ایٹ دی اینڈ ڈسپیئر ہو جائے گا. آپ کے بہت سارے اسٹارٹ اپس آئے ہیں, آئی تھنک دے ڈسپیئرنگ ان دس, ان کا بلینز آف روپیز آئے ہیں 3 سال 4 سال پہلے, اور وہ سارے دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ورک بیکاز انہوں نے اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی اور بزنس اسٹریٹجی کو لائن ہی نہیں کیا. اور جو چیلنجز آف کورس اس ملک میں ہے بزنس کرنے کے, وچ از ویری ویری کمپلیکس, تو وہ بٹ یو سی اپرچونیٹی بھی ہوتی ہے جہاں چیلنجز ہوتے ہیں. سو آپ کو پازیٹیو لینا چاہیے. اور بیکاز آپ کوئی مجھے پوچھ رہا تھا کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے, آئی تھنک لیڈرشپ از اے لاٹ ٹو ڈو ود یور مائنڈ سیٹ. تو آپ جتنا مائنڈ سیٹ کو پازیٹیو رکھیں گے, انگیج کریں گے, اور جتنی اقرا بسم ربک الذی خلق, کہ جتنا آپ سیکھیں گے, جتنا آپ نالج گین کریں گے اور سمجھیں گے چیزوں کو اور اس کا امپیکٹ دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے, تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے آئی تھنک.